بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا جادو ایک ایسی بد اور بری حقیقت ہے جسے ہر انسان سن کے ضرور گھبرا جاتا ہے۔ یہ صرف ایشیا یا چند ممالک میں نہیں پایا جاتا، یہ آل اوور دا ورلڈ ہے اور اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ان چیزوں سے کس طرح چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے اور ان کو کس طرح ہم ان سے نکل سکتے ہیں، یا جو کراتا ہے یا کروانے والا ان کی ریزنز کیا ہیں، کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ ہم پہ کالا جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج آپ کو کچھ ایسی حقائق پتہ چلیں گے جو شاید آپ کو آج سے پہلے نہیں پتہ ہوں گے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہیل یور سیلف وتھ سحر۔ آئی ایم اسلامک موٹیویشنل اسپیکر اینڈ ریلیشن شپ کوچ۔ کالا جادو یا جادو کی کوئی بھی قسم اسلام میں پوری طرح سے منع کی گئی۔ اسلام میں اس چیز کو حرام قرار دے دیا گیا، ایون کرنے اور کرانے والے کو بھی دین سے خارج کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسی چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں ان سے بچو، جن میں ایک جادو تھا۔ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی سیم لیول پہ ہیں۔ اب جو جادو کر رہا ہے اور کرا رہا ہے، جب لیول ان کا سیم ہے، اوبیسلی دیکھیں آپ کسی کا برا سوچ رہے ہیں، کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور برائی جو ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ کالا جادو اتنی بری چیز ہے کہ کسی کی موت تک ہو جاتی ہے۔ بہت کیسز ہیں جو بھرے پڑے ہیں ایسے واقعات سے، اور موسٹ آف دا کیسز ایسے ہی ہوتا ہے کہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کالے جادو کروا کے دوسرے جو لوگ ہیں کرواتے ہیں، رشتہ دار، اپنے غیر، جو بھی، تو انسان کی ڈیتھ بھی واقعہ ہو سکتی ہے اس سے۔ میں انشاءاللہ آگے میں آپ کو کچھ کوٹس جو ہیں، جو واقعات ہیں کچھ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، احادیث شیئر کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو علم نجوم ہے، علم نجوم مطلب جو ہاتھ دیکھتے ہیں، ستاروں کا حال بتاتے ہیں اور بلا بلا، ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے کہ ستاروں کی چال دیکھنی ہے، ہاتھ کی لکیریں دیکھنی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا فیوچر کیا ہے، آپ کے ساتھ پاسٹ میں کیا ہو گیا، کہ آنے والا جو ہے وہ کیا ہوگا، پریزنٹ میں کیا چل رہا ہے، اینڈ سو آن۔ وہ ایک الگ قسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم نجوم جس نے سیکھ لیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، یعنی کہ علم نجوم بھی جادو کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم نجوم کا جو علم سیکھتا چلا جائے گا، اس کو جتنا زیادہ بڑھاتا چلا جائے گا، وہ جادو کا اتنا زیادہ حصہ بڑھاتا چلا جائے گا، مطلب کہ جادو اور زیادہ سیکھتا چلا جائے گا، کیونکہ آہستہ 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 یہ جو ہے وہ جادو کی کیٹیگریز جو ہیں وہ امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان میں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں، وہ خیر ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اب جادو کروانے کی وجہ کیا ہے، کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بہت ہی سمپل سی چیز ہے۔ کچھ ریزنز ایسی ہیں جو نارمل ریزنز ہیں، لیکن لوگ اس پہ اتنے اوفینڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے کسی کا۔ جیسے حسد کا شکار ہو جانا، آپ کے پاس زیادہ مال ہے، دولت ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس کے پاس کیوں اتنا مال و دولت آ گیا، اس وجہ سے آپ کے مخالف ہو جانا، آپ کے اوپر جادو کروا دینا۔ دیکھنے میں بہت میٹھے ہوں گے، صحیح ہوں گے، اپنے رشتہ دار کرواتے ہیں ایسا، لیکن اندر سے دل میں خار ہوگی، برائی ہوگی۔ سیکنڈ، جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے خود بھی شاید پڑھا ہوگا، اشتہارات لگے ہوتے ہیں، ایڈز چل رہی ہوتی ہیں، محبوب آپ کے قدموں میں۔ حد ہے، محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب کیا پاؤں کی جوتی ہے جو آپ کے قدموں میں؟ واللہ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، مطلب ایک انسان ہے محبوب آپ کے قدموں میں، اللہ نے اس کا آپ کا ساتھ نہیں لکھا ہوگا، شاید اس لیے آپ کو اس کی زندگی سے نکال دیا، یا اس کو آپ کی زندگی سے نکال دیا، جو بھی سینیریو ہے، تو آپ نے اپنے محبوب کو اپنے قدموں میں کیوں لانا ہے؟ کیا آپ کے رب کے علاوہ کوئی رب ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا کفر کرتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔
کہ آپ اپنے رب کے علاوہ کسی کے پاس جا کے اسے مدد مانگ رہے ہیں کہ میری یہ مدد کر دو، یعنی ہم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم اسے اللہ تعالیٰ پہ کیا کہہ سکتے ہیں، پریورٹی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، سپیریئر کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ سے، نعوذ باللہ۔ ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ بھی ایک انسان ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ہم اگلی سانس نہیں لے سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ تو یہ کالا جادو ہو جانا یا نظر بد لگ جانا یہ بھی اللہ کی رضا سے ہے، اللہ کی رضا کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کیٹیگری ہے جو میں آگے ویڈیو میں ڈسکس کرتی ہوں۔ تو اللہ کی رضا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ کا کوئی کالا پیلا نیلا جادو نہیں کام کر سکتا جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ کیا ریزن ہوتی ہے؟ کسی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جانا، فیملی میں خوشحالی، اسپیشلی میاں بیوی کے رشتے میں، ازدواجی زندگی میں یہ سب سے زیادہ کامن چیز دیکھی جاتی ہے کہ اگر دو میاں بیوی خوش ہیں تو ان پہ لوگ جادو ٹونا کرانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے گھر والے، سسرال والے، کہ یہ دونوں آپس میں کیوں اتنے خوش ہیں، ان پہ تعویذ دھاگے کرا کے ان میں ناچاکی پیدا کرتے ہیں، لڑائیاں پیدا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کو ساری زندگی سفر کرنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ تو ساری زندگی نہیں، یہ ہوتا ہے یا تو ڈائیورس ہو جاتی ہے یا دونوں میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں جن کی بدولت جو دوسرے لوگ ہیں وہ کسی اور پہ جادو کراتے ہیں۔ اب جادو مطلب کہ جادو کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ جادو کے اثرات یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ بیمار ہو جائیں اچانک، ٹھیک ہے، اور بیماری کا علاج کرانے جاتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، کچھ بھی نہیں نکلتا، جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈائگنوز ہی نہیں کر سکتے ہوتے، کیونکہ آپ کو مطلب آپ بیمار فیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی رپورٹس جو ہیں وہ ٹوٹلی نارمل آتی ہیں۔ پرسنلی اس چیز کو خود ایکسپیرینس کیا ہے میں نے، ٹھیک ہے، اور میں یہ ایسے ہی باتیں نہیں کر رہی، اور واقعی یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایگزسٹ کرتی ہیں یہ چیزیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ جاتے ہیں، رپورٹس آپ کی ہوتی ہیں اور سب کچھ نارمل آتا ہے، کچھ بھی ڈائگنوز ہی نہیں ہوتا، دوائیاں دے رہے ہیں ڈاکٹرز، میڈیکیشن دے رہے ہیں آپ کی اس کے مطابق، لیکن کچھ اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ جنات جو ہیں وہ آپ پہ طاری کر دیے جاتے ہیں، وہ غلاظت جو ہے، جو برائی وہ آپ پہ مسلط کر دی جاتی ہے کہ آپ کو بیمار کر دیا جائے، آپ کو کسی قابل نہ چھوڑا جائے، انسان اپنی جو ہے ذہنی توازن جو ہے وہ اس کا خراب ہونے لگ جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، انزائٹی میں چلا جاتا ہے، یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، چہرہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسپیشلی ان وومنس، عورتوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، نظر بد اور جادو کی وجہ سے چہرہ بگاڑ دیتے ہیں لوگ کہ اس کا رشتہ نہ ہو یا کوئی ایسی بندش کرا دیتے ہیں، اینڈ وٹ سو ایور، بہت سارے سرکمسٹینسز ہیں، طلاق کروانا، کسی کو مار دینا، جان سے مار دینا اسے بدلہ لینے کے لیے، اور بہت ساری ایسی چیزیں۔ یہ صرف اور صرف انسان کی وقتی سیٹسفیکشن ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے ضد کر لی کسی چیز سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ضد کر لی۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز نہیں دے رہا تو شکر الحمدللہ کریں، اس میں آپ کی بہتری ہوگی، لیکن آپ تو ضد پکڑ کے بیٹھ گئے کہ نہیں مجھے وہ چیز چاہیے ہی چاہیے، وہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں، مجھے تو چاہیے۔ تو یہ ضد ہے، اور یہ ڈائریکٹ ضد ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اپنے رب کے ساتھ۔ اللہ معاف کرے۔ چلیں اس کو کچھ آسان جو ہے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ آپ نے اپنے فادر سے ضد کی کہ آپ کو آئس کریم کھانی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے فادر نے آپ کو آئس کریم لے دی ود 1 scoop، ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، وہ آئس کریم آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، اور اب آپ پھر ضد کرنا شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گئے کہ مجھے آئس کریم چاہیے ہی چاہیے، لیکن اب جو چاہیے وہ مجھے 3 scoops چاہیے۔ جب آپ سے 1 scoop نہیں سنبھل سکا تو کیا آپ کے فادر آپ کو وہ 3 scoops والی آئس کریم لے کے دیں گے؟ Will he buy for you? No, he will not. اسی طرح اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا اور کیا نہیں ہے۔ لوگ دولت کی خاطر، اس کے پاس دولت ہے، بھئی جو پیسہ آپ اس جادو پہ لگا رہے ہیں آپ وہ اپنے اوپر خرچ کریں، آپ کا بھی بھلا ہو اور کسی کی زندگی کے ساتھ آپ کھیلیں بھی نہ۔
کسی کو نقصان بھی نہ دیں، وہ پیسہ آپ اپنے پہ خرچ کریں انسٹیڈ آف جادو کرانے کے. یہ کیسی سیٹسفیکشن ہے؟ مجھے بتائیں. ایک چیز ہے ٹھیک ہے جو آپ کو نہیں مل رہی، آپ اس کو زبردستی حاصل کر رہے ہیں، وہ سیٹسفیکشن آپ زبردستی حاصل کر رہے ہیں. اللہ آپ کو نہیں دے رہا، اللہ نہیں دے رہا، یہ آپ خود جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، اور کر بھی کس کے تھرو رہے ہیں. اس میں بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے تو ہی کالا جادو ہوتا ہے، ورنہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ زبردستی ہے. اللہ سے دعا کی اگر آپ کے حق میں بہتر ہوتا تو وہ آپ کو ویسے ہی مل جاتا. کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ کے نصیب میں ہے نا تو وہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں بھی ہوگی نا تو آپ کو ضرور ملے گی، اور اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو آپ کے منہ سے، آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی سے بھی وہ چھین جائے گی. ٹھیک ہے، اور یہ بات سچ ہے. اب یہ وقتی سیٹسفیکشن کے لیے آپ لوگ اتنا بڑا گناہ کماتے ہیں، اپنے دین سے خارج ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مطلب میری امت میں سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھیں گے بھی نہیں جو شخص جادو کرتا اور کراتا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور جب آپ نے حکومت سنبھالی تو آپ نے دوسری سلطنت میں ایک خط جاری کروایا جس میں لکھا کہ جتنے بھی جادو کرنے والے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے. اب جس دن یہ لیٹر اس حکومت کو ریسیو ہوا اسی دن 3 جادوگروں کو قتل کر دیا گیا. یہ حکم اس لیے جاری کیا گیا، یہ ایک ایسی اچھوت بیماری ہے جو لگتی چلی جاتی ہے اور لگتی چلی جاتی ہے. یہ آگے آگے ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں اپنے علم کو. ٹھیک ہے، اپنے علم سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور یہ غلاظت بڑھتی جاتی ہے. اس غلاظت کو روکنے کے لیے یہ حکم کو جاری کیا گیا. دیکھیں، اگر کوئی جادوگر جادو چھوڑ بھی دے اور اگر لوگوں کو پتہ کہ اس شخص کو بہت اچھا جادو کرنا آتا ہے تو وہ اس کو لالچ دیں گے، لیکن اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو اس راستے پہ ضرور لے کے آئیں گے واپس اور پھر اس کو مجبور کریں گے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ڈیسیژن بہت بہت اچھا تھا کہ جہاں جادوگر کو دیکھو وہاں اسے قتل کر دو. اب میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں، ریئل سٹوری ہے یہ. ایک خاتون تھیں جن کے خامن کا کچھ ایسا مسئلہ تھا گھر والوں کے ساتھ. وہ اپنے گھر والوں کی زیادہ سنتے تھے، اپنی بیوی کی نہیں سنتے تھے. اب ہوا یہ کہ وہ چاہتی تھی کہ میرا خامن صرف میری سنے، اس کے گھر والوں کی نہ سنے. اب وہ اپنے گھر والوں کی سنتا تھا. اس نے کیا کیا، کالے جادو کرانے والے کے پاس چلی گئیں. وہاں جا کے ان سے تعویذ لیے اور اپنے خامن پہ جادو کرانا شروع ہو گئیں. ایک دفعہ کرایا، اثر نہیں ہوا. دوسری دفعہ کرایا، اثر نہیں ہوا. تیسری دفعہ کرایا، اثر نہیں ہوا. اسی طرح لگاتار کراتے کراتے وہ بندہ اس دنیا سے ہی چلا گیا. اتنے اٹیکس کروائے کہ وہ شخص مر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. کیا حاصل ہوا؟ کچھ حاصل ہوا؟ بیوہ ہو کے بیٹھ گئی. ہم ڈائریکٹ انسان کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ سیدھا سیدھا قتل کر رہے ہیں. جس کی طرح ڈیتھ ہو جاتی ہے تو قتل تو پھر آپ پہ ہی آئے گا. بے شک وہ شمار نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ چھپ گیا، لیکن آپ نے بہت بڑا گناہ کر دیا. یہ ایک ایسی غلاظت ہے کہ ایسی دلدل ہے، اس سے تو میں کہتی ہوں کہ انسان مر جائے وہ زیادہ بہتر ہے. آپ کسی کے لیے اتنا برا سوچیں، کسی کو مار سکتے ہیں، آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں صرف چند دنیاوی خواہشات کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف ان چیزوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جو دنیاوی حسرتوں کے لیے دینوی جو ہیں اور آخرت کے جو ہیں کیا کہتے ہیں چیزیں، ان کے لیے اگر چھوڑ دے گا دنیا کے لیے تو اس کا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہوگا. بہت سخت تکلیفیں ہیں جو اوپر جا کے برداشت کرنی پڑیں گی. آپ یقین کریں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اگر آپ کبھی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو. اور جادو برحق ہے، جادو ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو سکتا ہے تو ہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا جنہوں نے سانپ بلا لیے، اژدہا بلا لیے اور بہت بڑے بڑے ٹرکس جو تھے انہوں نے دکھائے جادو کے. تو جادو برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرما دیا. لیکن اس سے بچا کیسے جائے؟ سب سے بڑی چیز کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. اب ہم کرتے ہیں اس پہ بات.
سب سے پہلی چیز، آپ نے اس چیز کو اپنے آپ پہ سوار نہیں کرنا کہ مجھ پہ کالا جادو ہو گیا۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں کوئی کام نہیں بن رہا، کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی آزمائش ہے، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے کالا جادو کر دیا۔ یہ ہمارا وہم بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا جو پہلا خیال ہے وہ یہی جاتا ہے کہ جی ہم پہ کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے نہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کر رہا ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی بھی آزمائش نہیں ختم ہوتی، ٹھیک ہے؟ اگر ہے بھی تو اس کو اپنے آپ پہ حاوی مت کریں، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی رضا میں خوش ہو جائیں۔ سیکنڈ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے میرے رب پہ یقین ہے، میرے رب سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، وہ جیسا چاہے گا ویسا ہوگا۔ اور میں کہتی ہوں یہ عقیدہ، یہ ایمان بیسٹ ایمان ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور، اللہ تعالیٰ سے بڑا، اللہ تعالیٰ رحمان حکیم، اس دنیا کا مالک خالق، جب وہ اتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ اس کی چلتی ہے، تو جب اس پہ ایمان ہوگا نا پختہ، تو پھر وہ بہت سارے راستے کھول دیتا ہے۔ ہم لوگ اتنے زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اتنی زیادہ پریشانی میں چلے جاتے ہیں، ہمارا ایمان خراب ہونے لگ جاتا ہے، ڈگمگا جاتے ہیں ہم، جو زیادہ نقصان دیتی ہے ہمیں۔ اور جب ایمان پختہ ہوتا ہے نا، تو کہیں سے رستہ نہیں بھی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ میں آج ہی قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی کہ تم لوگ جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے میرا، میں تمہیں اتنا نوازوں گا، اور اگر تم میرے ساتھ ان چیزوں میں ناشکری کرتے ہو تو پھر میں تمہیں عذاب دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 14 سپارے میں، آپ پڑھیں، سٹارٹنگ میں ہی ہے لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس حال میں بھی، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستہ نکالے گا، آسانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا خود۔ قرآن پاک کی آخری 3 آیات، 3 کل، وہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، جو اتنی بڑی شیلڈ ہے، 3 دفعہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اذکار کریں صبح شام کے، ٹھیک ہے؟ یہ شیلڈ ہے جو ہمیں خود کرنی ہے۔ ہاں، آپ جائیں کسی ایسے شخص کے پاس جو آپ کو تعویذ دھاگوں کی طرف نہ لے کے جائے، آپ کو علاج چاہیے نا۔ دیکھیں ہماری عوام جو ہے نا بڑا خوش ہوتی ہے جب وہ کسی کے پاس جاتے ہیں نا کنسلٹیشن کے لیے، اگر وہ کہتے ہیں نا آپ یہ پڑھ لیں، آپ یہ پڑھائی کر لیں، تو وہ ان کو رونا پڑ جاتا ہے۔ وہ رونا کیسے پڑتا ہے، میں آپ کو ایک انسیڈنٹ سناتی ہوں۔ میرے پاس ایک لیڈی آئیں کاؤنسلنگ کے لیے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا ایک پرابلم تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا سلیوشن ان کو چاہیے تھا۔ تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ کیا آپ مجھے کوئی ایسا شخص بتا سکتی ہیں یا کوئی ایسا جادو کرنے والا بتا سکتی ہیں جو مجھے میرے جو چیز ہے اس کا سلیوشن دے سکے، اس کے علاوہ جو کاؤنسلنگ میں آپ سے لے رہی ہوں اس کے علاوہ۔ تو میں ہنسنے لگ گئی۔ مجھے وہ کہتی ہیں کہ میں آلریڈی ایک عورت کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوں، لیکن اس کی ڈیمانڈز ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ مجھے کبھی کہتی ہیں اتنے پیسے چاہیے، کبھی کہتی ہیں اتنے پیسے چاہیے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ بہت بڑا غلط کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جس سے بھی کر رہی ہیں فوری طور پہ اس کو بند کریں۔ پھر میں نے ان کو ایک پڑھائی بتائی، لیکن اور بہت سمجھایا، جو کاؤنسلنگ ان کو چاہیے تھی وہ میں نے ان کو دے دی، ٹھیک ہے؟ میں نے ان کو بہت ہیلپ آؤٹ کیا اس چیز کے لیے۔ لیکن بات وہی ہے، جب سوئی اڑ جاتی ہے نا ہم لوگوں کی، ہمیں وہی چاہیے، تو پھر ہمیں وہی ہی چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، انسان وقتی طور پہ پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن وہی چاہیے والا وہی نہیں ہوتا ہر دفعہ، ٹھیک ہے؟ ہم اگر پڑھائی بتا دیں نا تو لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں ڈیورنگ کاؤنسلنگ، اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں یا کچھ ہو جائیں، لیکن اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ ہاں بھائی وہ پیر ہے، وہ بابا ہے، تو وہ ایسے خوش ہو جائیں گے جیسے ان کو پتہ نہیں جنت کی چابی مل گئی ہو۔ تو یہ مائنڈ سیٹ اپ ہے ہمارے لوگوں کا آج کل کے، بھئی آپ اللہ سے بڑھ کے کسی کو سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو کھڑا کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی اوپر لیول پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ پہ اتنا یقین ہو تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا کیا معجزے کر دے۔ اس طرح آپ اللہ کے آگے بھی کیا منہ لے کے جائیں گے، کیا جواب دیں گے آپ اللہ کے آگے کہ میں نے تیرا شریک ٹھہرایا تھا،
मैं किसी के पास गया था अपनी विश पूरी करने के लिए, मैं तेरे पास नहीं आया, तुझसे रो के दुआ नहीं की कि तू सुन ले, लेकिन मैं किसी और के पास ज़रूर गया था कि मतलब वहाँ से मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो ये नकली ख्वाहिश पूरी करने का एक ज़रिया है। जादू एक गलाज़त और गंदी दलदल है, इसमें कभी मत फंसिए, किसी के झांसे में मत आइए। कोई आपके रब से ऊपर नहीं है, और जो अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा है ना, वो आपको मिलता ही मिलता है। किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलें, कोई प्यार, कोई इश्क विश्क नहीं होता। आपका सच्चा साथी सिर्फ आपका खामंद है, आजकल के दौर में तो वो भी नहीं है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं, और आपका रब है, आपकी फैमिली है, दैट्स इट। ये इश्क मोहब्बत प्यार व्यार इन चीज़ों से, इन चक्करों से निकलें, ठीक है। अल्लाह अल्लाह करे, दुनिया तबाही की तरफ जा रही है और हम लोग क्या कर रहे हैं। अल्लाह से ज़िद करने की बजाय उस पर भरोसा तो करके देखें, क्या पता जो आपकी किस्मत में नहीं है वो भी आपको मिल जाए। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम और करम करे। अल्लाह ताला हम सबको हदायत का रास्ता दिखाए, हमें बुराइयों से बचाए, नेकी की तरफ लेके जाए। इन कामों से दूर रहें, ना किसी की ज़िंदगी बर्बाद करें, ना अपनी आखिरत बर्बाद करें। आप अपनी ज़िंदगी में शायद ये कर करा के सुकून पा लें, वक्ती सुकून पा लें, लेकिन आखिरत में क्या होगा। मत अपनी आखिरत ख़राब करें। कुछ गलती हो गई है तो अपने रब से रो के माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला आपको माफ़ करे। अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, आप एक दफ़ा सच्चे दिल से तौबा करेंगे, अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा। लेकिन किसी का बुरा ना चाहें, मगा फ़ाते अमल होता है और बड़ी बुरी तरह आता है। अपनी अगली सीरीज़ में जादू की मैं आपको वाक़यात जो सुनाऊंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें एज अ सदका जारिया, बहुत सवाब होगा। अगर मेरे किसी मैसेज से किसी और की ज़िंदगी संवर जाती है, आपके शेयर करने से किसी को समझ आ जाती है, तो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात हो गई। आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा, अल्लाह की राह में एक अच्छा पैगाम पहुंचाने के लिए, अल्लाह के लिए, ये नेकी करने के लिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इंस्टा पे, जहाँ जहाँ भी शेयर कर सकते हैं। मुझे फॉलो करें, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इट डज़ मीन्स अ लॉट, सो कीप ऑन सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक you so much for watching my video. Allah Hafiz. Till the next video.